الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جی ہم سبق شروع کرتے ہیں اپنا۔ آج ہمارا 40 روزہ علم دین کورس کا پہلا سبق ہے، جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ سبق نمبر 1۔ تو آج سبق نمبر 1 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیں گے جس میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا اور اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کا اور اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کا، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کا کیا پیغام دیتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک حدیث پڑھیں گے کہ اس حدیث کے اندر ہمیں کیا بات سمجھائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا اصول زندگی گزارنے کا، کون سا سلیقہ سکھایا ہے۔ اسی طرح ہم ایک مسنون دعا بھی پڑھیں گے، یعنی ایسی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ کس مقصد کے لیے ہوتی تھی، کس لیے پڑھا کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اسی طرح ہم سیرت طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ حصہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ کا نام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے ان کا تعارف بھی مختصر آ جائے گا۔ اور آخر میں ہم عربی زبان سے متعلق کچھ سیکھیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف۔ تو دیکھیے آپ کو سکرین پر ایک آیت نظر آ رہی ہے، ارشاد باری تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا ایک فریز ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے سلیقے سے بات کرو۔ اس آیت میں تذکرہ تو ہے بنی اسرائیل کا، ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ایک فقرہ آتا ہے اس آیت کے اندر، لیکن قرآن کریم زندہ و جاوید کتاب ہے جو قیامت تک کے آخری فرد کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے سلیقے سے بات کرو۔ دیکھیے اس آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قولوا للناس، لوگوں سے بات کرو۔ للناس یہاں یہ نہیں کہا کہ مؤمنوں کے ساتھ سلیقے سے بات کرو، اپنوں کے ساتھ سلیقے سے بات کرو، دوستوں کے ساتھ سلیقے سے بات کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للناس، لوگوں سے۔ اب یہ لوگ اپنے بھی ہو سکتے ہیں، پرائے بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں پسند ہی نہ ہوں کسی بھی وجہ سے، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ادب سکھایا ہے زندگی کے اندر؟ ایک اچھا ادب جو ہمیں شامل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس قسم کا بھی آدمی ہو، جس قسم کے بھی لوگ ہوں، ان کے ساتھ ہم نے حسنا، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، سلیقے سے بات کرنی ہے۔ یعنی اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے تو ہم محبت کی بات کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے تو ہم اتفاق اور اتحاد کی بات کریں گے، کوئی بری بات کرتا ہے تو ہم اچھی بات کریں گے۔ تو کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی گفتگو کرے، لیکن ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم نے کس سلیقے سے بات کرنی ہے؟ ہم نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، حسناً اچھی بات کرنی ہے اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ بات تو اچھی کرتا ہے لیکن لہجہ اچھا نہیں ہوتا، اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اگلا بندہ وہ بات قبول کرنے کی بجائے الٹا مخالفت شروع کر دیتا ہے، وہ ضد میں آ جاتا ہے۔ ہمارے اس کڑوے لہجے کی وجہ سے، برے لہجے کی وجہ سے وہ آدمی اس بات کا اثر نہیں لیتا۔ اس کی ایک مثال آپ اسے لے سکتے ہیں کہ دنیا میں اندازہ کریں ہم کہ کتنے برے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی فرعون جس کا برائی کے ساتھ یا برے لفظوں میں اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو دونوں بھائیوں کو، دونوں انبیاء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں بھائی، تم دونوں نبی فرعون کے پاس جا کر انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بات دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہماری بات کا اثر ہو، وہ ہماری بات مان لے، ہماری بات سے وہ ایگری کر جائے۔
تو یہ سارے مقصد ہوتے ہیں گفتگو کے، اور یہ کب ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم اچھے سلیقے سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے، نرمی سے محبت سے بات کریں گے، سامنے والے کو یہ لگے کہ واقعی یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ تو میرا فائدہ سوچ رہا ہے، یہ تو مجھے اچھی باتیں بتاتا ہے، اور یہ میرا دوست ہے تو مجھے اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو جب دوسرے لوگ ہمارے بارے میں یہ خیال کریں گے تو پھر وہ ہماری بات بھی سنیں گے، ہماری بات کا اثر بھی ہوگا۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ جی سامنے والے پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، پھر بھی ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے؟ جی بالکل، پھر بھی اچھی طریقے سے ہی بات کرنی ہے، چاہے وہ ساری زندگی نہ سدھرے، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے سلیقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو اس آیت میں 83 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے، انداز گفتگو بتلایا ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اب ہم کلاس میں ہوں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں، ٹیچرز کے ساتھ بات کریں، اچھا ہمیں غصہ آیا ہوا ہو، ہم کسی ہم جھگڑے کے موڈ میں ہیں، سامنے والا جھگڑے کے موڈ میں ہے، بہر صورت ہم نے بات سلیقے سے کرنی ہے۔ غصے میں بھی سلیقہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، غصے کے اندر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہو جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو جائے گی، یہ بات بہر صورت سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم کچھ مزید تشریح ہے جو آگے حدیث کے اندر آ جائے گی۔ اب دیکھیے حدیث نبوی آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، یعنی اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے، ایمان امن کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ وہ مسلمان ہی کیا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہی نہیں، صحیح سلامت ہی نہیں۔ تو زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور دوسرے لفظوں میں اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف کی ہے، ڈیفائن کیا ہے کہ مسلم کیا ہوتا ہے۔ مسلم صرف وہی نہیں ہوتا جو نماز پڑھ لیتا ہے، جس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، جس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا جس نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، یا جو حج کراتا ہے، صرف اس کو مسلم نہیں کہتے۔ ہمارا جو دین ہے یہ پوری زندگی کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے عام طور پہ زبان کے استعمال میں، ہاتھوں کے استعمال میں غفلت برتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو جی چاہتے ہیں زبان سے کہہ دیتے ہیں، کسی نے گالی دے دی، کوئی جھگڑا کر لیا، غیبت کر لی، کسی کی برائی کر دی، اور اس طرح زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، برے لہجے میں بات کی کسی کے ساتھ، اس طرح کسی کی چیز اٹھا لی، اسٹوڈنٹ کلاس میں ہوتے ہیں تو کسی کی چیز بغیر پوچھے اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کی چیز کو اٹھا لی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح زبان کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور ہاتھ کے ساتھ بھی کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ ظاہر ہے وہ تو اپنا ہوتا ہے، وہ تو ہمارے جیسا ہی مسلمان ہے، وہ اللہ پہ، رسول پہ، کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر کافر کو آدمی زبان سے ہاتھ سے تکلیف دیے رکھے، نہیں، کافر کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں ماحول میں عموماً ہمارے ساتھ مسلمان ہی ہوتے ہیں، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، دوست رشتہ دار سب، جیسے ہم یہاں رہتے ہیں بھالپور میں یا پاکستان میں، تو عام طور پہ ہمارے ارد گرد مسلمان ہی رہتے ہیں، ہمارا لینا دینا، ہمارا میل جول مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہماری زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ زبان سے خیر کی بات نکلے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کو یہ یقین ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر مجھے اپنے پاس بلائے گا، قیامت کے دن میں نے حساب دینا ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہوگی، زندگی کیسے گزاری، زبان کا کیسے استعمال کیا، تو یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ جس بندے کو یہ یقین ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر زبان سے بری بات نہ نکالے،
ورنہ خاموش رہے. یعنی اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میں اچھی بات نہیں کر سکتا اور اس وقت میری زبان سے میں غصے میں ہوں اور میری زبان سے گالی نکلنے والی ہے اور میں کوئی ایسی بات کر دوں گا جس کی وجہ سے سامنے والے کو مزید غصہ آ جائے گا یا کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو اس وقت چپ کر جائیں، خیر کی بات کریں. اور اگر کوئی ایسی بات نکلنے والی ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے کوئی خلاف شریعت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، سلیقے کے خلاف کوئی بات نکلنے والی ہے، تو پھر آدمی چپ ہو جائے. اور ایسے موقع پہ چپ ہو جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پہ جو چپ ہو جائے گا، من سامتا نجا، وہ نجات پا جائے گا، اس برائی سے، اس برے لمحے سے نجات پا جائے گا. پھر اس وقت اگر یہ بری بات کرتا تو اس وقت دنیا میں جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا، یہ اس سے بھی نجات پا جائے گا. اور سوری، اور اللہ کو اگر یہ ناراض کرتا تو آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی. اب چپ کر گیا تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تو آخرت کی سزا سے بھی نجات پا گیا، دنیا میں بھی مشکلات سے نجات پا گیا. ظاہر ہے آدمی کتنا ہی حق پر کیوں نہ ہو، غصے میں ہو، کوئی ایسی بات کہہ دے تو سامنے والا بھی مزید لڑے گا، ہماری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے مال کو نقصان ہو سکتا ہے، صحت کو نقصان ہو سکتا ہے. اور کچھ نہیں تو جب ظاہر ہے ہم لڑیں گے، غصے میں ہوں گے تو دیکھنے والا کوئی بھی بندہ ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا. ظاہر ہے دنیا میں ہم کسی بندے کو چاہے وہ حق پہ کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اپنے حق پہ ہو کے بھی لڑ جھگڑ رہا ہو دوسروں کے ساتھ اور ایسے طیش میں آیا ہوا ہو، تو کوئی بھی دیکھنے والا شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ عمل اسے کرنا چاہیے، بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا اسے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، اسے اگر یہ بات نہیں سنتا تو کسی بڑے کو بتاتا، اس تک بات لے کے جانی چاہیے تھی. ہاں دین کا معاملہ اور ہے، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں جہاں غصے کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں غصہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دنیا کے کاموں میں عموماً ہمیں معاف کرنا چاہیے اور معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن دین کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ہمیں اپنے غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے. جہاں کہیں جیسے مسلمان مسلم جو ممالک ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ حدیث نبوی ہے. اب دیکھیے ہم نے آیت پڑھی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. جو حدیث پڑھی اس میں بھی ایک مسلمان کی پہچان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے اب سے کہ ہم جس سے بھی بات کریں گے اچھے طریقے سے بات کریں گے، چاہے ہم جتنے غصے میں ہوں، ہماری طبیعت جتنی خراب ہو، ہمارا موڈ جتنا آف ہو، ہم بہر صورت پریکٹس کریں گے. اور یہ چیز پریکٹس سے ہی بہتر ہوگی کہ ہم ہر بندے سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، چاہے ہمیں وہ پسند ہے نہیں ہے، ہمارا پہلے اس سے کوئی جھگڑا تھا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، تو ہم اس سے اچھے طریقے سے بات کریں گے. اور پھر یہ کہ ہم اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے کسی کو. اور حدیث میں آتا ہے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے. آج دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، بچے کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی گناہ کی باتیں کر رہا ہے، اور کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، اور کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو ہم نے ایسے وقت میں کیا کرنا ہے، ہم نے دین کا یہ پیغام، ہمارے نبی کی یہ بات سب تک پہنچانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اچھے طریقے سے بات کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی دوسرے مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو، اور اگر کسی دوسرے نے ہمیں تکلیف دی ہے تو ہمیں پھر معاف کر دینا چاہیے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی ان کی سنت ہے. اچھا تیسرے نمبر پر جی ہم دعا پڑھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مسنون دعا، سنت دعا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مروی ہے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ان کلمات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. وہ کیا کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ترجمہ اس کا کیا ہے، دیکھیے اسکرین پہ آپ کو اس کا ترجمہ نظر آ رہا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. دیکھیں جی بہترین دعا ہے. اچھا اس حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دعا پڑھ کے اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا،
حضرت اسماعیل، تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں کو دم کیا کرتے تھے یہی دعا پڑھ کے، اور یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے دم کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے شیطان نقصان پہنچاتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر بری بری باتیں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جھگڑا ہو گیا، یا سامنے والے بچے نے ہمیں کچھ کہہ دیا، سامنے والے انسان نے ہمیں کچھ کہہ دیا، تو شیطان ہمارے ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ اس نے تمہیں یہ بات کہی ہے، تم اس سے بدلہ لو، تم اس کو گالی دے دو، اور تم غصے کے ساتھ اس سے بات کرو، اور تم جو ہے کوئی سخت ریئیکشن دو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے یہ بات کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنا ہے شیطان سے، کہ شیطان یہ برے آئیڈیاز جو ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، لڑواتا ہے، اور اسی طرح شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ لڑ پڑے، یہ بڑا لڑ پڑے، تو یہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم شیطان کے چکر اور اس کے جال میں نہ پھنسیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیں، اور پھر ہر زہریلے جانور سے، آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، خاص طور پہ رات کے وقت جو ہے چھپکلی ہے، یہ تو دن کے وقت میں بھی ہوتے ہیں، چھپکلی ہے، اس طرح گھروں کے اندر کوئی اور ہے، کاکروچ ہیں، چیونٹیاں ہیں، اسی طرح کوئی اور چیز ہے، چوہے آ جاتے ہیں گھر کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے نقصان سے بھی بچائے، تو ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے، ٹھیک ہے، تو نظر بد جو ہے، بری نظر، یہ لگ جایا کرتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے آدمی کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو بالکل جانی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس آدمی کو نظر بد کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ دنیا سے جا بھی سکتا ہے اس نظر بد کی وجہ سے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، پھر تو ہمارا نقصان ہوگا۔ دیکھیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات تب تک تھی جب تک ہمیں دعا نہیں آتی تھی، اب تو دعا سیکھ لی ہم نے، اب ہم صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں، شام کے وقت دعا پڑھیں، اور اللہ پہ پورا یقین رکھیں، اب کوئی نہ زہریلی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ کسی کی نظر بد ہمیں بری نظر نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھیں، تو اس دعا کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور یہ دوسروں کو بھی بتانی ہے۔ اس سے آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا، آپ کے فیملی کا تذکرہ، آپ کا تذکرہ، آپ کے حتیٰ کہ سونے کا طریقہ کیا تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہلاتا ہے۔ تو آج ہم دو باتیں پڑھیں گے سیرت طیبہ کے حوالے سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ محمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے رکھا۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ میں حضرت ابو طالب کے مکان میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور پیدائش کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، آپ کے ابو کا نام عبداللہ اور آپ کی امی کا نام آمنہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعی والد ہیں، عرب کے اندر یہ چیز عام ہوا کرتی تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی دیہات میں بھیج دیتے تھے، شہر کے لوگ دیہات میں بھیجتے تھے بچوں کو، تاکہ دیہات کی خالص غذائیں، خالص آب و ہوا اور خالص عربی زبان بچوں کو آئے، کیونکہ شہر کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، کلچر مختلف ہوتا ہے، اور غذائیں بھی اس قدر خالص نہیں ہوتی جس قدر دیہات میں ہوتی ہیں، تو اس لیے عرب کے لوگ پرورش کے لیے دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، خاص طور پہ جو شہر میں رہنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے ان کا نام کیا تھا؟ حارث بن عبد العزہ، ان کا نام حارث تھا۔ تو آپ کے جو رضائی والد ہیں ان کا نام حارث ہے، اور جو آپ کی رضائی والدہ ہیں ایک کا نام سویبہ ہے، جس کو عام طور پہ نا صوبیہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام صوبیہ نہیں بلکہ سویبہ ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری کا نام حضرت حلیمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں
ان کا اصل نام ہے عامر بن ہاشم۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کا اصل نام عامر ہے، اور وہ مشہور جو ہیں وہ عبد المطلب سے ہیں۔ اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں، ان کا نام ہے عمرو بن عبد مناف، اور ان کا لقب تھا ہاشم۔ پھر آگے ان کی اولاد بنو ہاشم کہلائی۔ اور آپ کی جو پردادی ہیں، ان کا نام سلمہ بنت عمر ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ بنت عبد العزہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نانا کا نام ہے مغیرہ بن زہرہ، اور یہ عبد مناف کے نام سے مشہور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرنانی ہیں، ان کا نام ہے ام حبیب بنت اسد۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے دادا دادی، پردادا پردادی، نانا نانی، پرنانا اور پرنانی کا مختصر سا تعارف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا جو ہیں وہ 10 تھے، جن کے نام آپ سن سکتے ہیں، سماعت کریں ان کے نام۔ ایک کا نام حارث، آپ کے ایک چچا کا نام زبیر، ایک چچا کا نام حجل، ایک چچا کا نام زیرار، ایک کا نام مقوم، اور ایک چچا کا نام ابو لہب۔ ٹھیک ہے جی، یہ مشہور ہیں۔ اور ایک چچا کا نام ابو طالب ہے، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور آپ کے ایک چچا کا نام حضرت حمزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چچا کا نام غیداک ہے۔ اچھا، جو ابو طالب ہیں آپ کے چچا، ان کا نام ہے عبد مناف۔ اور ابو لہب جو ہے، جو مشہور ہے، جس کے نام پہ یہ سورت بھی ہے، جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت لہب نازل فرمائی، تو ابو لہب کا اصل نام ہے عبد العزا۔ اور جو مقوم ہے حضور کے چچا، ان کا نام ہے عبد الکعبہ۔ اور جو حجل آپ کے چچا تھے، ان کا نام مغیرہ تھا اصل، اور غیداک کا اصل نام نوفل ہے۔ اچھا، ان میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ کے 10 چچا ہیں، 10 چچا میں سے 2 چچا حضرت امیر حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں وہ 6 ہیں۔ ایک کا نام بیضا ہے، آپ کی ایک پھوپھی کا نام، ان کی کنیت ام حکیم ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کے نام سے پہلے جو ماں ہوتی تھی وہ ام کا لفظ لگا دیتی تھی، اور جو والد ہوتا تھا وہ ابو کا لفظ لگا دیتا تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم حضور کے بیٹے تھے، اور ابو کا معنی باپ ہی ہے، ابو القاسم یعنی قاسم کے والد۔ تو آپ کی ایک پھوپھی کا نام بیضا ہے، اس طرح آپ کی ایک پھوپھی کا نام امیمہ ہے، آپ کی ایک پھوپھی کا نام برہ ہے، ایک کا نام صفیہ ہے، ایک کا نام اروا، اور ایک کا نام عاتقہ ہے۔ ان میں سے صرف حضرت صفیہ، حضرت اروا اور حضرت عاتقہ، یہ 3 مسلمان ہوئی ہیں، اور 3 مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، وہ 11 ہیں، جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندیاں ہیں، یعنی آپ کی جو خدمت کرنے والیاں تھیں، وہ 4 تھیں، جن کے نام: ایک کا نام ماریہ قبطیہ، ایک کا نام ریحانہ، ایک کا نام نفیسہ، اور ایک کا نام رزینہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادگان ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، وہ 3 ہیں۔ ایک کا نام، سب سے بڑے کا نام قاسم، پھر عبداللہ، اور پھر حضرت ابراہیم۔ ان میں سے جو قاسم اور عبداللہ ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو حضرت ابراہیم تھے حضور کے بیٹے، یہ آپ کی جو باندی تھیں حضرت ماریہ قبطیہ، یہ ان سے پیدا ہوئے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ رقیہ، ایک کا نام سیدہ ام کلثوم، اور ایک کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور یہ چاروں جو بیٹیاں ہیں، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے 5 نواسے تھے۔ ایک کا نام حسن بن علی، حسین بن علی، اور محسن بن علی۔ یہ تینوں بیٹے ہیں حضرت فاطمہ سے، حضرت علی کے بیٹے ہیں یہ۔
ٹھیک ہے، اور ایک ہے عبداللہ بن عثمان، یہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دو تھیں حضرت عثمان کے نکاح میں، تو یہ ان سے پیدا ہوئے۔ اور ایک کا نام حضرت علی بن ابو العاص ہے، یہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تین ہیں۔ ایک کا نام سیدہ امامہ بنت ابی العاص، یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، اور ایک کا نام ہے سیدہ ام کلثوم، یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، اور دوسری سیدہ زینب ہے، یہ بھی حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی ہیں، تو آپ کا حقیقی تو کوئی بھائی نہیں تھا کیونکہ آپ اکلوتے تھے، البتہ آپ کے رضائی بھائی جو ہیں وہ پانچ تھے۔ اس طرح آپ کی حقیقی بہن بھی کوئی نہیں تھی، آپ اپنے والدین کے اکلوتے ہی تھے، یعنی آپ ایک ہی بیٹے تھے، نہ آپ کی کوئی بہن تھی نہ آپ کا کوئی بھائی تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی پانچ تھے، ایک کا نام حضرت مسروح، حضرت حمزہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت عبداللہ بن حارث، اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ اور رضائی بہنیں جو تھیں وہ دو تھیں، ایک کا نام انیسہ بنت حارث تھا اور ایک کا نام شیمہ بنت حارث تھا، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی دونوں بیٹیاں ہیں۔ تو رضائی بہن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بچہ جو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پیے، مطلب جو چھوٹا بچہ جیسے دودھ پیتا ہے، تو ایسی ہی وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے، تو اب یہ دوسری عورت اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے۔ یعنی رضائی ماں کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے یہ ماں بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس عورت کے بیٹے ہوں گے اور اس کی بیٹیاں ہوں گی، یہ سب اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی بھائی اور رضائی بہنیں بن جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف تھا۔ آج میرا ارادہ یہ تھا رات تو کہ ہم عربی میں مکالمہ پڑھیں، کہ ایک دوسرے کا تعارف کیسے کروایا جاتا ہے، عربی میں کیسے بات چیت کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہم چونکہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، اور شروع کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب علم حاصل کرتے ہیں، اسکول پڑھنے جاتے ہیں، تو ان کے پہلے دن سے ہی ان کی ان کا مکالمہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا تعارف نہیں کرواتے، بلکہ ان کو فرسٹ اسٹیپ پہ جو چیز پڑھائی جاتی ہے، پہلے مرحلے میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے، وہ ان کو کاؤنٹنگ یاد کروا دی جاتی ہے۔ اچھا، ان کو پارٹس آف باڈی جو ہے وہ یاد کروائے جاتے ہیں، تو انہیں اسی طرح مختلف چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، سبزیوں کے نام یاد کروائے جاتے ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، آنکھ کو کیا کہتے ہیں، سر کو کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کے نام یاد کروائے جاتے ہیں۔ اچھا، ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو کیا کہتے ہیں، ان کے نیم یاد کروائے جاتے ہیں۔ تو ہم ابتدائی مرحلے میں انہی چیزوں کو یاد کریں گے، یعنی تقریباً ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتے 10 دن کا سبق ہوگا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کریں گے، سبزیوں کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا آلو کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹماٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، بھنڈی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم یاد کر لیں گے ان کے نام، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں جملہ بنانا آسان ہو جائے گا، پھر ہم سوال جواب بھی کرنے لگ جائیں گے۔ تو ہم پہلے مرحلے میں یہی چیزیں پڑھیں گے، اس کے بعد جا کر ہم پھر گفتگو بھی کریں گے، ہم ایک دوسرے کو تعارف کروائیں گے۔ مثلا ہم کہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم اس سے کیسے پوچھیں گے بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، وہ ہمیں کیسے جواب دے گا کہ یہ چیز اتنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ مارکیٹ میں جا کر، ایسا ریلوے اسٹیشن پہ جا کر، بس سٹینڈ پہ جا کے، کسی اسکول کے آفس میں ہم جاتے ہیں تو وہاں اس سے گفتگو کریں گے ہم کہ بھائی ہم نے ایڈمیشن لینا ہے، تو ہم اس سے عربی میں کیسے بات کریں گے۔ تو یہ سارے ٹاپک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ آج ہم نے کاؤنٹنگ پڑھنی ہے 100 تک عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جتنی آپ کو یاد ہو جائے، جیسے یاد ہو جائے، وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ باقی کام تو ظاہر ہے 1 2 مرتبہ پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ تھوڑا سا جو کام کرنے والا یاد کرنے والی چیزیں ہوں گی وہ اس عربی والے پورشن کے اندر ہوں گی، کہ جتنا آپ سے یاد ہو سکتا ہے اتنا آپ کر لیں گے، ضروری نہیں ہے کہ 100 تک یاد کریں۔ اب دیکھیے، ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد، انگلش میں ہم ون کہتے ہیں ایک کو، عربی میں واحد۔ دو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دو ہی کہتے ہیں، انگلش میں ٹو کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اسنان کہتے ہیں، اسنان۔ یہ آپ کو دو کے سامنے نظر آ رہا ہے، اسنان، اس کا معنی دو۔ تین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلاسہ۔ چار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اربعہ۔ پانچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمسہ۔ چھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ستہ۔ سات کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سبعہ۔ آٹھ کو عربی میں ثمانیہ کہتے ہیں۔ نو کو عربی میں تسعہ کہتے ہیں، اور 10 کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ 10 تک کاؤنٹنگ یاد کی جا سکتی ہے کہ واحد،
इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, आशरा। तो 10 तक ये काउंटिंग हो जाएगी। अब देखिए 10 से 11 से लेकर फिर 19 तक, ये अशर का जो लफ्ज है ये आखिर में सबके साथ लगा हुआ होगा, अलबत्ता शुरू वाला लफ्ज बदल जाएगा। ठीक है। अहद आशरा 11, इसना आशरा 12। ये देखें यहाँ पर जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, गिनती दी हुई है साथ, और उसके आगे वो लफ्ज लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। हम समझ लेंगे कि यहाँ कौन सा लफ्ज है और उससे कौन सा लफ्ज मुराद है, कौन सा अदद गिनती का मुराद है। ठीक है। तो 12, अब इसको क्या कहते हैं, इसना आशरा। 13 को क्या कहते हैं, सलासत आशरा। 14 को क्या कहते हैं, अरबात आशरा। 15 को क्या कहते हैं, हमसत आशरा। 16 को सित्तत आशरा। 17 को सबआत आशरा। 18 को समानियत आशरा। 19 को तिसआत आशरा। ठीक है। और फिर 20 को क्या कहते हैं, इशरून। ठीक है। उसके बाद वाहिदुन व इशरून 21, इस्नान व इशरून 22, सलासा व इशरून 23, अरबा व इशरून 24, खमसा व इशरून 25। ठीक है। तो ये 25 तक काउंटिंग जो है आप इसे पहले मरले में याद कर लेंगे। उसके बाद ये ऐसे ही आखिर तक हम पढ़ते चले जाएंगे, तो ये गिनती 100 तक हो जाएगी। हम पढ़ लेते हैं एक मरतबा ताकि अल्फाज आप सुन लें। सित्ततुम व इशरून 26, सबअतुम व इशरून 27, थमानियतुम व इशरून 28, तिसअतुम व इशरून 29, सलासून 30 को कहते हैं। फिर वाहिदुम व सलासून 31। अब देखिए सलासून आखिर तक आएगा, 30 30 30। अब 30 से पहले एक लगेगा, उसको वाहिद कहते हैं, वाहिद व सलासून। 32 को क्या कहेंगे, दो को क्या कहते हैं, स्नान कहते हैं। ठीक है। ये देखिए दो को स्नान कहा था हमने, तो ये स्नान आ गया। और आगे 30 को कहते हैं सलासून। 2 और 30 क्या बन गया, 32। सलासा कितने को कहते हैं, 3 को, ये 3 आ गया। फिर वह सलासून, 3 और 30, सलासून को 30 कहते हैं। 3 और 30 क्या होता है, 33 कहते हैं। अरबा तो देखो 4 को कहते हैं, अरबा लगा दिया हमने। फिर आगे वही 30 को क्या कहते हैं, सलासून। वाव का माना और है, 4 और 30 कितने के हो गए, 34। ठीक है। खमसा का माना 5 है, देखें यहाँ पे। तो खमसा का माना 5, वाव का माना और, सलासून का माना 30। 5 और 30 कितने होते हैं, 35। तो देखिए 35 को खमसा व सलासून कहते हैं। सित्ता 6 को कहते हैं, व सलासून 30। 6 और 30 36। सबा 7 को कहते हैं, व सलासून और 30। 7 और 30 कितने हो गए, 37। समानियतुम व सलासून, तो समानिय किसको कहते हैं, 8 को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर आगे आगे वसलासून आ गया, 30। 38 हो गया। तिसआतुम व सलासून 39, अरबाउन 40। इसी तरह वाहिदुम और वाउन, फिर इसकी वही तरतीब है, यानी हमने सिर्फ इतना याद करना है, सलासून 30 को कहते हैं, इशरून 20 को कहते हैं, अरबाउन 40 को कहते हैं। आगे वही तरीका है सबका, वाहिद। यानी अगर हम ये आप याद कर लेंगे, 10 तक 9 तक ये गिनती याद कर लेंगे, तो 20 के आगे यही 9 वाली गिनती लगेगी। ठीक है। 30 के आगे यही 9 तक वाली गिनती लगेगी, ये देखिए शुरू के आगे, शुरू में लगेगी। 40 के आगे, अरबाउन से पहले देखिए वही आ गया वाहिद, वो जो हमने एक पढ़ा था, 1 और 40 कितना हो गया, 41। ये देखिए 41 लिखा हुआ है। दो, स्नान का मतलब 2, व अरबाउन और 40। 2 और 40 कितने होते हैं, 42। ये देखिए 42 आ गए। 43 को क्या कहेंगे, 3 को क्या कहते हैं अरबी में, सलासा। ये देखिए यहाँ हमने पढ़ा था सलासा, ये 3 हो गया। वह अरबाउन और 40, 3 और 40 कितने होते हैं, 43 होते हैं, देखिए 43 लिखा हुआ है। ठीक है। आगे फिर अरबा 4 को कहते हैं, वह अरबाउन और 40, 4 और 40 44 हो गए। फिर खमसतुम अरबाउन 45, सित्ततुम अरबाउन 46। ठीक है। तो इसी तरह हमने इस काउंटिंग को मुकम्मल करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जाहिर है गिनती याद करनी है, लेकिन ये पढ़ने से बिल्कुल आसान हो जाएगी, बार बार पढ़ेंगे। पहले मरले में यही काम करना है कि आपने 10 तक जो काउंटिंग है वो याद करनी है, इसको लिख लेना है। अच्छा, आप लिख के आप ऐसे करेंगे, किसी पेज पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जब आप ग्रुप में जाएंगे ना, तो वो मैसेज पर्सनल में जाएगा, आप पर्सनल मुझे लिख के सेंड कर देंगे। अगर इसमें से कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये काउंटिंग आपने याद करनी है। जहां इंग्लिश हमने याद करनी है, अरबी को हमने इस नीयत से समझना है कि हमें दीन के साथ मोहब्बत हो जाए, हम दीन सीखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो जब इस नीयत से पढ़ेंगे, तो ये अरबी की काउंटिंग याद करने में भी अजर व सवाब मिलेगा। तो आज के सबक में हमने कुरान की एक आयत पढ़ी, एक हदीस पढ़ी, एक दुआ पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हिस्सा पढ़ा, और उसके बाद हमने काउंटिंग भी पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ।
اب اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ون بائی ون۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے، ورنہ پھر کلاس ہم اینڈ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات پوچھنا چاہیں تو میسج پر بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ آئی، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ میسج مجھے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جیسے فری ہوں گا تو آپ کو جواب دوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، آج کی باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور آج کی اتنی دیر ہم بیٹھے، ہم نے دین سمجھا سیکھا۔ اللہ سے دعا اللہ اس کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ تو یہیں پر آج ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔